بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ابرار احمد ایڈوکیٹ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج منگل کا دن ہے اور عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے۔ عمران خان صاحب کی بہنیں اور پارٹی کے کچھ لوگ اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں، لیکن ابھی تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی، جبکہ یہ وعدہ کیا گیا تھا عمران خان صاحب کی بہنوں سے کہ آج آپ کے بھائی کے ساتھ ملاقات کروا دی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ ایسا نہیں ہونا تھا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ 8 فروری سے پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات ہونے کا کوئی امکان دور دور تک نظر نہیں آتا۔ 8 فروری کے بعد ملاقات کروا دی جائے گی۔ اچھا جی، پاکستان تحریک انصاف 2-3 دن سے اس حوالے سے کافی کمپین کر رہے تھے، سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری اس حوالے سے پوسٹر لگا رہے تھے، اور جتنے بھی ان کے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں یا ٹکٹ ہولڈر ہیں، ان کو 12 دفعہ یہ ریکویسٹ کی گئی کہ آپ نے 13 تاریخ کو ہر صورت میں اڈیالہ جیل کے باہر پہنچنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ خیال تھا کہ ہم تقریباً 10,000 یا اس سے زائد لوگ اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور وہاں پر ہم بیٹھ جائیں گے، ہم دھرنا دیں گے، ہم اٹھیں گے نہیں، اور کسی صورت میں نہیں اٹھیں گے جب تک کہ ہماری ملاقات نہیں ہو جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تحریک انصاف والے اکثر باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن اس کے مطابق یہ عمل نہیں کر پاتے، یہ ان کا ایک مسئلہ ہے۔ تو اب بھی علیمہ خان صاحبہ، عمران خان صاحب کی دوسرے بہنیں اور چند ایک لوگ ہیں، میرا خیال ہے کہ شاید 200-300-400 لوگ ہوں گے، آپ اس سے بھی زیادہ کر لیں، 500 تک ہو جائیں گے، لیکن جہاں تک یہ بات تھی نا کہ 10,000 لوگ ہم اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو وہ ایسا نہیں ہو سکا۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی پارٹی ہے، عمران خان صاحب کا بہت بڑا نام ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 10,000 لوگ اکٹھے کرنا کوئی ناٹ اے بگ ڈیل ہونے چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو قصہ مختصر، ملاقات نہیں کروائی گئی، نہیں کروائی جائے گی، وہاں پہ بیٹھیں گی، دھرنا دے گی، واٹر کینن کا استعمال ہوگا، یہ جتنے بھی لوگ ہیں وہاں سے نکل جائیں گے، ڈسپرس ہو جائیں گے۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ کیا ہم اب اللہ کا نام بھی نہیں لے سکتے؟ ہمیں انہوں نے آج ملاقات کا وعدہ کیا تھا، میری بہنیں ایک طرف اور مجھے دوسری طرف بند کیا ہوا ہے، آج عدالت میں بھی مجھے بند کیا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سپارے ساتھ لے کر آئے ہوئے ہیں، ہم نے 3:30 پر دعا کرنی تھی، لیکن انہوں نے آج بہت سخت راستے بند کیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ سہیل افریدی کا اللہ پر ایمان ہے، کراچی میں جان کا خطرہ ہونے کے باوجود گاڑی پر چڑھ کر بیٹھا تھا۔ سہیل افریدی کو دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی کہ اگلی جنریشن آگے آ رہی ہے۔ اچھا جی، ایک یہاں میں سٹیٹمنٹ چیئرمین تحریک تحفظ آئین پاکستان محمود خان اچکزئی صاحب کی بھی رکھوں گا، وہ فریش تو نہیں ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 1 ہفتہ پہلے کی ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ منگل کو پی ٹی آئی کارکنان کے لیے چیلنج ہوگا، اور یہ شرم کی بات ہوگی کہ اگر وہ اڈیالہ کے باہر کم از کم 10,000 بندہ نہیں پہنچا سکتے، میں بھی اگلے منگل دھرنے میں شامل ہوں گا۔ چلیں جی، یہ بندہ تو ابھی تک دھرنے میں شامل نہیں ہوا، اور 10,000 والی بات بالکل بھی کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی، محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ جس دن سے وہ جیل سے باہر نکلے ہیں وہ لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں، مطلب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہوتا۔ میں یہاں تھا، میں ساتھ تھا، مجھے پتا تھا، مجھے یہ خوشبو آ گئی، یہ فلاں گاڑی میں لے کے جاتے تھے، فلاں جگہ لے کے جاتے تھے، فلاں ملنے آتا تھا۔ چلیں، وہ بالکل وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے کوئی بندہ نا خواب سے اٹھنے کے بعد نہیں باتیں کرتا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا تھا۔ اب انہوں نے ایک نئی بات یہ چھوڑ دی ہے کہ عمران خان نے جیل میں قرآن کی 5 تفاسیر پڑھ لی ہیں، جن میں مولانا مودودی کی تفہیم القرآن بھی شامل ہے۔ یہ بات مجھے ایک ایسے بندے نے بتائی ہے جس کا ان سے تعلق ہے۔ چلے جی، محمد علی مرزا صاحب کو وہ بات پتہ چل گئی ہے جو کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو نہیں پتہ چلی، جو کہ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کو نہیں پتہ چلی، جو کہ چیئرمین ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کی جو دوسری لیڈرشپ ہے ان کو پتہ نہیں چلی، یا ان کے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر اس حوالے سے کچھ نہیں لکھا گیا۔ مطلب پارٹی کے کسی بندے کو یا فیملی کے کسی بندے کو نہیں پتا، لیکن محمد علی مرزا صاحب کو اس بارے میں پتہ چل گیا۔ لیکن چلیں، اگر ایسا ہے تو یہ قابل تعریف بات ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اچھی خبر سننے کو آ رہی ہے کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی جائے گی۔ پہلے پٹرول کی قیمت میں 10 روپے 28 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی تھی، اور ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 57 پیسے فی لیٹر کمی ہوئی تھی۔ لیکن اب خبر یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق 16 جنوری سے پیٹرولیم مصنوعات 4 روپے 59 پیسے فی لیٹر تک سستی ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیٹرول 4 روپے 59 پیسے فی لیٹر سستا ہو سکتا ہے، ڈیزل کی قیمت فی لیٹر 2 روپے 70 پیسے تک کم ہونے
کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق مٹی کا تیل 1 روپے 82 پیسے اور لائٹ ڈیزل 2 روپے 8 پیسے فی لیٹر سستا ہو سکتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اوگرا حتمی ورکنگ 15 جنوری کو پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کرے گا۔ حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے کرے گی۔ اچھا، یہاں سونے کا بھی تھوڑا سا ذکر کر لیں، کیونکہ یہ اب ایسی چیز بن گئی ہے کہ اس کی نا کوئی قیمت فکس ہی کوئی نہیں ہے، مطلب ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی قیمت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ آل پاکستان جیولر ایسوسی ایشن کے مطابق پاکستان میں فی تولہ سونے کی قیمت 900 روپے اضافے سے 4,81,662 روپے ہو گئی ہے۔ ایسوسی ایشن کے مطابق 10 گرام سونے کا بھاؤ 771 روپے اضافے سے 4,13,118 روپے ہے، اور عالمی بازار میں سونے کا بھاؤ $9 اضافے سے $4,595 فی اونس ہے۔ اچھا جی، اب پاسپورٹ کے حوالے سے بھی تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں کہ 2026 میں دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹ کون سے ہیں اور کمزور ترین پاسپورٹ کس ملک کا ہے۔ ہینلے اینڈ پارٹنرز کی جنوری سے جون 2026 کے لیے جاری کی گئی فہرست میں ایک ایشیائی ملک کا پاسپورٹ طاقتور ترین قرار پایا ہے۔ ہینلے انڈیکس کے مطابق سنگاپور کا پاسپورٹ دنیا کا طاقتور ترین پاسپورٹ ہے۔ سنگاپور کے پاسپورٹ رکھنے والے افراد 192 ممالک میں ویزا کے بغیر سفر کر سکتے ہیں۔ دنیا کے دوسرے طاقتور ترین پاسپورٹ کا اعزاز بھی 2 ایشیائی ممالک کے نام رہا، اور وہ جاپان اور جنوبی کوریا ہیں۔ جاپانی اور جنوبی کورین پاسپورٹس کے ساتھ آپ 188 ممالک میں ویزا فری سفر کر سکتے ہیں۔ ڈنمارک، لکسمبرگ، سویڈن، اسپین اور سوئٹزرلینڈ کے پاسپورٹس مشترکہ طور پر تیسرے نمبر پر موجود ہیں، جبکہ حامل افراد کو 186 ممالک میں ویزا فری رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔ آسٹریا، بیلجیم، آئرلینڈ، اٹلی، فرانس، جرمنی، ناروے، فن لینڈ، یونان اور نیدرلینڈ کے پاسپورٹس 185 ممالک میں ویزا فری داخلے کے ساتھ چوتھے نمبر پر رہے۔ ہنگری، پرتگال، سلواکیا، سلوانیا اور متحدہ عرب امارات کے حصے میں 5واں نمبر آیا، اور ان ممالک کے پاسپورٹ سے 184 ممالک میں ویزا فری رسائی مل سکتی ہے۔ 183 ممالک میں ویزا فری داخلے کے ساتھ کروشیا، مالٹا، نیوزی لینڈ، پولینڈ کے پاسپورٹس مشترکہ طور پر 6 نمبر پر ہے۔ آسٹریلیا اور برطانیہ کے پاسپورٹس 7ویں نمبر پر رہے، اور ان کے حامل افراد 182 ممالک میں ویزا فری سفر سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ اور دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹس میں پاکستان کمزور ترین پاسپورٹ رکھنے والا چوتھا ملک قرار پایا۔ مجموعی طور پر پاکستانی پاسپورٹ کے حصے میں 98واں نمبر آیا، اور اس پر 31 ممالک میں ویزا فری داخلہ ممکن ہے۔ یمن کا پاسپورٹ پاکستان کے ساتھ مشترکہ طور پر 98 نمبر پر موجود ہے، جبکہ ان سے نیچے عراق، شام اور افغانستان ہے۔ ان کا نمبر 99، 100 اور 101 آتا ہے۔ پاکستان سے اوپر صومالیہ کا پاسپورٹ 97 نمبر پر رہا، جبکہ نیپال 96، بنگلہ دیش 84، فلسطین، شمالی کوریا اور اریٹریا کے پاسپورٹ مشترکہ طور پر 94 نمبر پر ہے۔ بھارت 80، چین 59، ایران 92، جبکہ سعودی عرب کا پاسپورٹ 54 نمبر پر رہا۔ اچھا جی، اب ایران اور امریکہ کے درمیان جو تھوڑی سی کلیش کی صورتحال بنی ہوئی ہے، اس حوالے سے امریکی میڈیا کے مطابق محکمہ دفاع کے 2 عہدیداروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا، یہ خبر جیو نے دی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ ایران کے خلاف فضائی طاقت اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کسی بھی ممکنہ فوجی رد عمل کے لیے مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس کے ساتھ ساتھ پینٹاگون کے منصوبہ سازوں نے صدر ٹرمپ کو سائبر آپریشن کے آپشنز اور نفسیاتی مہمات بھی پیش کی ہیں، جن کا مقصد ایرانی کمانڈ کے ڈھانچے، مواصلات اور سرکاری میڈیا کو متاثر کرنا ہے۔ امریکی حکام کا مزید کہنا تھا کہ سائبر نفسیاتی آپریشنز اور روایتی فوجی قوت مل کر ایک آپشن بھی ہو سکتے ہیں۔ دونوں امریکی عہدیداروں نے اس بات پر زور دیا کہ جنگ کا ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے اور سفارتی راستے کھلے ہیں۔ اور ایرانی وزیر خارجہ نے اس کا جو رسپانس دیا، اس کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے کسی بھی ممکنہ اقدام کے جواب میں ایران ہر طرح سے تیار ہے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران میں مداخلت کے مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ الجزیرہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں عباس اراغچی نے کہا کہ ایران کی تیاری اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی جون 2025 میں امریکی فضائی حملوں کے وقت تھی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دانشمندانہ راستہ اختیار کیا جائے گا۔ بی بی سی کے امریکی شراکت دار سی بی ایس نیوز کے مطابق صدر ٹرمپ کی قومی سلامتی ٹیم وائٹ ہاؤس میں ایران کے حوالے سے اجلاس کرنے والی ہے۔ سی بی ایس کو وزارت دفاع کے 2 اہلکاروں نے بتایا کہ ٹرمپ کو ایران میں استعمال کے لیے خفیہ اور فوجی ذرائع پر بریفنگ دی گئی ہے، جس میں
طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل حملے اور سائبر آپریشن شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق کسی بھی امریکی فوجی رد عمل میں فضائی طاقت کا استعمال کا زیادہ امکان ہے، تاہم منصوبہ ساز ایرانی کمانڈر اور کمیونیکیشنز کو متاثر کرنے کے لیے آپشنز پر بھی غور کر رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے انٹرنیٹ کی بندش کے فیصلے کی وجہ سے دہشت گردانہ کارروائیوں کا آغاز تھا۔ الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے عباس اراغچی نے اس سوال کا جواب دیا کہ وہ انٹرنیٹ کی بندش کو کسی طرح جائز قرار دیتے ہیں۔ دعویٰ کیا کہ ایران میں مظاہرے شروع ہونے کے بعد کسی وقت غیر ملکی کماد کے ساتھ دہشت گردانہ کارروائیاں شروع ہوئیں اور اسی لمحے سے حکومت نے انٹرنیٹ بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایران میں ملک بھر میں انٹرنیٹ کی بندش کا آغاز جمعرات 8 جنوری کو ہوا۔ عباس اراغچی نے 8 جنوری کو 12 روزہ ایران اسرائیل جنگ کا 13واں دن قرار دیا۔ دشمن نے اس جنگ میں جو کچھ حاصل نہیں کیا وہ یہاں ایک اور طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش اور وہ ایرانی معاشرے میں تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ 8 جنوری کو جیسے ہی ایران بھر میں مظاہرے پھوٹ پڑے اور رات کے وقت بڑے ہجوم سڑکوں پر آ گئے تو ایرانی حکومت نے انٹرنیٹ اور مواصلات کو مکمل طور پر بند کرنا شروع کر دیا۔ انٹرنیٹ بند ہونے سے ایران سے مزید محدود معلومات کی ترسیل ہو رہی ہے اور اس سے انسانی حقوق کی تنظیموں میں ایران میں شدت آنے کے امکان کے بارے میں خدشات بڑھ گئے۔ ایران میں 2 ہفتوں سے زائد احتجاج اور بدامنی کے دوران سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ ایران میں اس وقت حالات کافی کشیدہ ہیں اور حکومت مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ وہ حالات کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے، لیکن دوسری طرف امریکہ مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے کہ شاید وہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔